السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل قرآن اور سائنس میں۔ اس سلسلے میں ہم روزمرہ کی دعائیں اور اذکار کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اس سلسلے کی پچھلی قسط میں ہم نے خواب کے اقسام کے متعلق معلومات حاصل کیے۔ اس قسط میں ہم خواب اچھے یا برے خواب نظر آئے اس وقت کیا کہنا چاہیے، اس تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ جب مسلمان ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند آتا ہے، یعنی دنیا و آخرت کے اعتبار سے اچھا خواب ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کا خلاصہ کئی امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھا خواب دیکھ کر خوش ہو اور اسے بشارت سمجھے، اور اگر اس کے بارے میں ایسا خواب دیکھا گیا ہے تو بھی خوش ہو اور بشارت سمجھے۔ بعض سلف صالحین کا کہنا ہے کہ اچھا خواب مومن کو خوش کرتا ہے اور اسے دھوکے میں نہیں ڈالتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے کہ اس نے اسے یہ خبر پہنچائی اور اس پر بڑا فضل بھی کیا ہے، کیونکہ اس نے اس کی بشارت کے خواب کے ساتھ عزت و تکریم کی ہے۔ نمبر 3، یہ کہ اس خواب کی خبر اپنے بھائیوں اور اہل مجلس کو دے جن کے ساتھ یہ محبت کرتا ہے اور جو اس کے ساتھ خیر و نیکی کے امور میں تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیکی اور احسان اچھائی کی وصیت کرتے ہیں، تاکہ خواب ان کے اندر خیر و بھلائی کی زیادتی کا سبب بنے۔ نمبر 4، اور جس کو ناپسند کرتا ہے اسے خواب نہ بتائے تاکہ اس سے کسی بھی ایذا رسانی کے خطرے یا حسد وغیرہ سے بچ سکے۔ جن فوائد پر گزشتہ 2 احادیث مشتمل ہے، ان میں سے اس چیز کا بیان بھی ہے جو اسے مکروہ اور ناپسند خواب دیکھتے وقت کرنا چاہیے۔ اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اسے یقین کرنا چاہیے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اس سے وہ مومن کو دکھ دینا، پریشان کرنا اور غم اور دہشت دلانا چاہتا ہے، لہذا اسے شیطان کے مکر کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے اور اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 2، اس خواب کے شر اور شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور تعوذ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے اور اس سے بچاؤ اور سہارا حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، وَمَن يَعْصَمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ آل عمران۔ جو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق جوڑ لے تو اسے صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی۔ نمبر 3، اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے، کیونکہ شیطان انسان کو اس کے بائیں جانب سے آتا ہے تاکہ وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالے، اور دل بائیں طرف کے قریب ہی ہے، اس لیے شیطان اسی کے قریب جہت سے آتا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 4، جس کروٹ پر سویا ہوا ہے اس سے پھر دوسری کروٹ سو جائے۔ کہا گیا ہے کہ اس تبدیلی میں برے اور غمگین حال کا خوشکن حال سے تبدیل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 5، برا خواب کسی کو نہ بتائے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا سر کاٹا گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ نیند خواب میں کھیلے تو لوگوں کو نہ بتائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے سر پر چوٹ لگی ہے اور میں نے اس نشان پر کپڑا باندھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو فرمایا، خواب میں شیطان جو تمہارے ساتھ کھیلتا ہے اسے لوگوں سے نہ بیان کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مذکورہ ہدایت پر عمل کرے گا اسے یہ خواب نقصان نہیں دے گا، بلکہ اس کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے حکم سے خواب اور شیاطین کے شر سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا۔ اس کے باوجود انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کی فرما برداری کرے اور اس کی نافرمانی سے دور بھاگے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے
اور اس کی نگہبانی اور عنایت کے احاطے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کا سوال ہے اور اس پر توکل ہے، اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی حرکت و قوت نہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے روزمرہ کی دعائیں اور اذکار کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔